وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ ہم سورہ نوح جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ اور اس سے پہلی سورت کا نام کیا تھا جی؟ سورہ المعارج۔ سورہ المعارج۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، اور اس کا خلاصہ جیسے پہلے ہم بیان کرتے ہیں وہ جلدی سے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو سورت ہے بالاختصار تو یہ ہے کہ ساری کی ساری سورت ہی حضرت نوح علیہ السلام، ان کے حالات زندگی، انہوں نے کیسے دعوت پیش کی اللہ کی لوگوں تک، اسی سے متعلق ہے، اور ان کی قوم کے بارے میں ہے پوری صورت۔ تو اس کی 28 آیات ہیں۔ کتنی آیات جی؟ 28۔ 28۔ اور اس کے دو رکوع بنتے ہیں۔ پہلا رکوع جو ہے وہ 1 سے لے کر 20 آیت تک ہے، اور دوسرا رکوع جو ہے وہ 21 سے لے کر 28 تک ہے، یعنی کہ 7 آیات ہماری ہوں گی دوسرے رکوع کے اندر۔ اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ مضامین کو دیکھنا ہے تو اس کو 4 حصوں کے اندر تقسیم کر لیں۔ کتنے حصوں جی؟ 4۔ چار 4 حصوں کے اندر۔ پہلا حصہ جو ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتائے گا، اور سامنے ہے ہمارے، کہ نوح علیہ السلام کو کس مقصد کے لیے بھیجا، اور اسی کے اندر جو تسلسل ہے، بلکہ اگر یہ الگ آیت کر لیں تو 2 نمبر سے لے کر 20 نمبر آیت تک جو سارے کا سارا بنتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس طرح دعوت دی، کس طریقے سے دعوت دی، کون سے جذبات تھے ان کے اپنی قوم کے بارے میں، تو دعوت کا طریقہ کار وہ اس کے اندر آئے گا۔ اور پھر آیت نمبر 21 سے لے کر 24 تک وہ یہ ہے کہ قوم نے اپنے سرداروں کی بات تو مان لی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو، جو کہ توحید کی دعوت تھی، اس کو رد کر دیا۔ اور آخر میں جو آیات ہیں وہ باقی رہ گئیں 25 سے لے کر 28 تک، 3، اس میں ہے کہ آخرت کے اندر ان کا انجام مطلب کیا ہوا، اور آخرت کے اندر اس قوم کا انجام کیا ہوگا۔ یہ تو آ گیا جی اس کا خلاصہ۔ اب دوسری چیز ہے کہ یہ جتنی بھی، یہ ذرا ایک ایرو کو سٹاپ کر لیجئے گا، یہ جتنی بھی آیات ہیں اس میں دراصل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو رہی تھی۔ ابتدائی دور ہے رسالت کا، ان دنوں کی یہ اس کا جو زمانہ نزول ہے وہ ہے۔ تو اس مخالفت کا کیا انجام ہوگا، یہ پورے کا پورا واقعہ سنا کے یہ بتایا گیا ہے کہ بھی انجام پہلوں کا ایسا ہوا ہے تو تمہارا بھی انجام ایسے ہوگا، عذاب تمہارے اوپر بھی آئے گا، نوح علیہ السلام کی قوم پر بھی آیا تھا۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کسی نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا زمانہ تھا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشرات قرون، 10 قرن۔ قرن کتنے کو کہتے ہیں جی؟ صدی کو۔ ایک صدی کو، ٹھیک ہے۔ تو 10 کا بن گیا 1000، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ 5000 سال کا ہے۔ بہرحال چونکہ یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ رہی ہے اور اس حدیث کو صحیح کہا تو اتنا زمانہ تھا۔
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک جو زمانہ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا پورا توحید کا زمانہ تھا جی، جی سر. کہ اللہ کے پاس سے حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے اندر آئے، ان کے بچوں کی تربیت اچھی، آبادی بہت زیادہ تھی نہیں، تو وہ مواحد تھے، اور ان کے جو قوم تھی زیادہ تر وہ بھی مواحد تھی۔ لیکن جب زمانہ گزرتا گیا تو اللہ دکھائی نہیں دیتا، اور ان دیکھے اللہ پر ایمان لانا ممکن ہے انسانی فطرت کے خلاف ہی ہوگا اس وقت، تبھی تو لوگوں نے بتوں کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ تو یہاں یہ یاد رکھیے گا کہ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بطور رسول کے پیدا کیا۔ ایک ہوتا ہے نبی اور ایک ہوتا ہے رسول۔ تو کوئی ساتھی بتائیں گے کہ رسول اور نبی کے اندر کیا فرق ہے؟ نبی کے ساتھ شریعت آ رسول رہی ہے. پر آپ شریعت ہوتی ہے، اور نبی جی، جو ہے وہ رسول کے پچھلی ساتھ شریعت. شریعت ہوتی ہے، بس ٹھیک ہے، ایک ساتھی بتا دیا۔ رسول کے ساتھ شریعت ہوتی ہے، یعنی کہ وہ کر کے دکھاتا ہے، اس پر کتاب نازل ہوتی ہے جی۔ تو یہاں میں کسی اختلاف کے اندر نہیں جاؤں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام رسول تھے یا نبی تھے، ان کو آپ رسول بھی سمجھ لیں اور نبی بھی سمجھ لیں۔ ہم نے نوح علیہ السلام بطور رسول کے آئے، اور وجہ کیا تھی جو آپ ہمارے سمجھنے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ 1,24,000 پیغمبر، ان کا ایک ہی کام تھا۔ وہ کیوں آتے تھے؟ کہ لوگ مشرک ہو جاتے تھے، اور اس شرک سے بچانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے محبت کا ایک پیغام ہوتا تھا کہ بندہ اللہ کی طرف کے ساتھ لنک اپ، اور وہ اپنے وقت کے لوگوں کو بتاتا تھا کہ بھئی تم شرک نہ کرو۔ اب شرک کیا چیز ہے؟ یا تو وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، جو اس کے آخر میں جب ہم پڑھیں گے نا غالباً آیت نمبر 22 آئے گی، اس کے اندر بتوں کے نام بھی ہیں کہ نوح علیہ السلام کے لوگ ود کی اور سواع کی اور یغوث کی اور نصر کی، اور ایک اور نام ہے، اس کی پوجا کرتے تھے۔ تو ان کی پوجا سے، ہاں جی بس ٹھیک ہے، آپ ادھر رکھیں۔ تو ان کی پوجا سے روکنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ سبق کیا ملتا ہے؟ کہ اب خواہ کو خواہش کا بت ہے، خواہ اپنی روایات ہے، اللہ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ہستی مان لینا، یعنی کہ بے شک اللہ کو بھی مانے اور اس ہستی کو بھی مانے، اور اس ہستی کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرے جو ہم اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، تو بھائیو یہ کیا ہو گیا؟ شرک. شرک. پکی بات ہے نا اس چیز کی، بل پکا. یہ بھی یاد رکھ لیں، اس لیے کہ لوگ پتہ نہیں ادھر ادھر سے باتیں کریں گے کہ جی فلاں بندہ اچھا ہے، فلاں بندہ برا ہے۔ یہ بھی یاد رکھ لیے گا کہ یہ بتاتے یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ جو 4 افراد تھے، یہ بہت زیادہ نیک بندے تھے۔ پیچھے سے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو آئے تو انہوں نے پہلے ان کی تصویریں بنائیں، اور تصویروں کے بعد بت بنا دیے۔ اب وہ جو روایت کے اندر آتا ہے وہ بہرحال ان کے بت اور بھی ہے کہ کسی کا گھوڑا، کسی کا گدھ کا، اور کسی کا آدمی کا، اور کسی کا دوسرے، بہرحال مختلف انداز میں انہوں نے کہا کہ شاید اس لیے کہ شرک کسی بھی قسم کا ہو، کسی بھی قسم کا، تو وہ کیا ہے جی؟ اللہ کے غضب کو ابھارنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، باقی سارے گناہ معاف کر دے گا، یہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو جی یہاں تک میں بھی سمجھ پایا ہوں، اور آپ بھی انشاءاللہ سمجھ گئے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، دوسری چیز جو ہم نے دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہے ہیں، ہم نے بڑی دفعہ یہ پڑھا ہے، کیوں نہیں پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا؟ جی جی.
جہاں جب جب آیا ہے پیغمبروں کا نام تو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، اور نوح علیہ السلام کا قصہ تفصیلی طور پر بھی آیا ہے۔ یہاں بھی پورا واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس کے تقریباً آخری جو ایام ہیں وہ یہاں آئے، لیکن نکات کی شکل میں ابتدا سے اللہ تعالیٰ شروع کرے گا۔ تو آئیے جناب شروع کرتے ہیں۔ اور ہاں، میں یہ کہوں گا کہ ایک داعی کا، دعوت دینے والے آدمی کا رویہ کیا ہونا چاہیے، یہ سمجھ لیں کہ اس کا موضوع ہے کہ دعوت دینے والے کا رویہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے، پھر کتنا اس کے اندر صبر اور استقامت وہ ہونی چاہیے، یہ ساری کی ساری یہاں دیکھیں گے۔ آپ کو پتا ہے، یہ ڈیفینیٹلی پتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے 100 سال دعوت دی تھی، بتائیں گے ذرا چاہتی؟ 950 سال 1000 سال جی، 950 1,24,000 پیغمبروں میں سے کوئی بھی پیغمبر ایسا نہیں ہے جس نے اتنی مدت تک دعوت دی ہو اللہ کی طرف۔ جی جی آئیے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، انا بے شک ہم نے، ارسلنا ہم نے بھیجا، تو ترجمہ بنے گا بے شک ہم ہی نے بھیجا، نوح علیہ السلام کو، الی قومہ اس کی قوم کی طرف۔ تو یہاں کیا پتا چلا کہ نوح علیہ السلام کی رسالت اپنی قوم کے لیے تھی، ٹھیک ہے جی؟ جی ساتھی بول نہیں رہے۔ جی 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 سر اپنی قوم کی طرف، اور جب اس پوری کی پوری رسالت کا اتمام ہو گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو ان کو کہا کہ بھئی نہیں بھیجا ہم نے تجھے مگر پورے انسانوں کے لیے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ساتھ ذکر ہو گیا۔ تو بے شک ہم ہی نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ مقصد کیا تھا؟ اور کہا انذر، امر کا صیغہ ہے، اور کہا کہہ لیں بریکٹ میں، اور کہا کہ تو ڈرا قومک اپنی قوم کو، من قبل اس سے پہلے، ان یأتیہم اس سے پہلے کہ آ جائے ان کے پاس، عذاب علیم دردناک عذاب، اور اس سے پہلے ان کو اختیار دے دے، بتا دے کہ بھئی ڈرنے والی جہنم کی آگ، اللہ کا غصہ یہ ہے۔ اور جب ڈرنے والی چیزیں بتاتا ہے اپنے وقت کا رسول، اپنے وقت کا نبی، تو وہ ساتھ جو جنت ہے اس کا بھی تعارف کرواتا ہے۔ تو نذیر کے انذیر کے اندر یہی نہ سمجھیے گا کہ بھئی یہ ہے ایک پہلو کہ اللہ نے تو بنائی ہوئی ہے جنت آپ کے لیے، اپنی رضا آپ کے لیے، لیکن تم اگر اپنی مرضی سے اللہ کے، تو پھر جہنم کی آگ ہے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ جی میرے ساتھ پڑھیے گا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کریں جی۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ جی، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ انا ارسلنا نوحا، ترجمہ بے شک ہم ہی نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، بے شک ہم ہی نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، الی قومہ اس کی قوم کی اس طرف کی قوم کی طرف، اس کی قوم کی طرف، انذر کہ تو کہ تو ڈرا ڈرا قوم کا اپنی اپنی قوم قوم کو، کو،
کہ تو اپنی قوم کو ڈرا من قابل اس سے پہلے کہ اس سے پہلے ان یاتیہم عذاب علیم کہ ان کہ کے پاس ان کے دردناک پاس عذاب آ جائے۔ دردناک عذاب آ جائے، کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ اب ان کا طریقہ آگے 4 آیات ہے، تو یہاں تک ڈاکٹر صاحب پروفیسر صاحب کو کہتے ہیں کہ ہماری رہنمائی کریں، تو پھر آگے چلتے ہیں جی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا، بے شک ہم نے بھیجا، نوح علیہ ہم السلام ہی کو۔ نے کہتے ہیں ذرا جی، اس لیے کہ ہم نے ترجمہ کیا تھا۔ یہ کیا چیز؟ انا ہے نا، تو بسم اللہ ارسلنا بھی تو ہم پڑھ نے لیں۔ کہا تھا، اور ترجمہ بھی کر لیں انا ذرا، بسم ارسلنا، اللہ بے پڑھ۔ شک ہم نے بھیجا، نوح علیہ السلام کو، الی قومہ، اپنی قوم کی طرف، ان انذر، کہ وہ ڈرائیں، قومہ کا، اپنی قوم نہیں، کو، ان زیر ان انذر۔ ہے نا ڈاکٹر پروفیسر صاحب، امر کا صیغہ ہے کہ تو ڈرا۔ اچھا تو ڈرا، ان انذر، کہ جی آپ ڈرائیے، قوم کا، اپنی قوم کو، من قبل، اس سے قبل کے، ان یاتیہم، کہ ان پر آ جائے، عذاب علیم، درد دینے والا عذاب۔ جی، دردناک عذاب، درد دینے والا عذاب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وہ پڑھ کر رہے تھے، ایرو لگا رہے تھے، تو اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ اب جناب انہوں نے کام کیا کیا؟ قولا، تو اس نوح علیہ السلام نے کہا، یا قومی، یہ ہے جناب دعوت دینے والے کا ایک ایک لفظ ہی سننا ہے، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ جو رسالت کا کام ہے وہ ابھی باقی ہے، کیوں جی، اور قیامت تک باقی رہے گا۔ تو یہ یہاں لفظ جو آپ دیکھیں، یا قومی، مطلب کیا ہے اس کا؟ اے میری اے قوم۔ میری قوم۔ اب جب ہے اے قوم اور اے میری قوم، اس کے اندر کیا چیز دکھائی دیتی ہے؟ محبت ہے۔ اس کو اس کے ساتھ محبت، بالکل جی۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے بھائیوں سیکھنی ہے، دعوت کا کام ہے، اللہ کا کام ہے، اور اکیلے اکیلے جنت میں چلے جانا، یہ مطلب ہے ٹھیک ہوگا، اللہ تعالیٰ سب کو جنت دے، قسمت ہے نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ دوسرے بھی جنت میں جا سکتے ہوں اور خود بندہ جنت میں چلا جائے تو اس کو خود غرضی نہیں کہیں گے، جی جبکہ دوسرا جا سکتا ہو جی۔ جی اور اسی لیے میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ نیک بننا نیکی نہیں ہے، نیک بننا اور نیک بنانا نیکی ہے، یہ شروع میں ہی کہہ دیتے ہیں بالکل بے شک۔ جی۔ جی۔ اپنے ڈاکٹر داؤد صاحب، میں نے کیا کہا ہے؟ یہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ خود نیک بنے، نیک بننا اور دوسروں کو نیک بنانا، یہ نیکی ہے۔ یہ نیکی ہے، بلکہ جو میں نے کہا تھا نا اس کے پیچھے وہ حدیث ہے کہ نیک بننا نیکی نہیں ہے، یہ میں نے کہا تھا، کیسا ہے نا، جی جی حدیث ہے اس کے پیچھے، لیکن یہ ہے کہ نیک بنیں گے اور دوسروں کو نیک نہیں بنائیں گے تو رسالت کا کام بھائیوں نہیں ہوگا جی، پھر قوم کا جو مقصد ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو بھائی میرے ساتھ آ جائے واپس۔ قولا، تو نوح علیہ السلام نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے مبین، واضح طور پر، نذیر، ڈرانے والا ہوں۔ اب کیا کرو تم؟ 3 باتیں کہیں اپنی دعوت کے اندر، کتنی باتیں کہیں جی؟ 3۔ آئیے 3 پوچھتے ہیں۔ پہلی چیز، ان اعبدوا اللہ، کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ بہرحال یہ ہے کہ ان اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے اندر چھپا ہوا ہے کہ چونکہ شرک موجود تھا اور نوح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا تو وہ اللہ ہی کی عبادت نہیں کر رہے تھے، ممکن ہے وہ صرف بتوں کی پوجا کر رہے ہوں، لیکن یہ یقینی طور پر ہے کہ وہ اللہ کو ماننے والے بھی ہوں تو جو بت ساتھ تھے۔ تو تم اللہ کی عبادت کرو، یہ پہلی چیز۔ وَاتَّقُوهُ،
اور اس اللہ سے ڈرو، اور تم اسی کا وَاتَّقُوهُ، اور تم اسی سے ڈرو. ایک دوسرا ترجمہ تھا اور تم اسی کا تقوی اختیار کرو. یہ ہے جناب توحید، اللہ ہی اللہ. اور پھر یہ ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے اس کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ کیا میرے اللہ کو یہ پسند ہے. کیوں جی؟ یہ وزن ڈال دیتا ہے اس عمل کے اندر، ثقیل بنا دیتا ہے، وزن ڈالے گا وہ والا جو قیامت کے دن کام آئے گا. یہ دوسری بات کہی. وَأَطِيعُونَ، اطیعون، اور اسی کی اطاعت نون کرو. کے نیچے زیر ہے، اور میری اور اطاعت میری کرو. اطاعت کرو. جناب ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ ہے شریعت. یہ کیا ہے؟ شریعت. شریعت یعنی کہ عبادت اللہ کی، ڈرنا بھی اس سے ہی ہے، میں بھی ڈرتا ہوں، اور جو چیزیں مجھے اللہ نے کہی ہیں میں اس کو عمل کر کے دکھاتا ہوں اور کہتا بھی ہوں. تو وَأَطِيعُونَ، میری اطاعت کرو. اب اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سلوک کیا ہوگا؟ یغفر لکم من ذنوبکم. جی میں یہاں بات کہوں گا. ہاں ہاں، صحابی تھے جب اسلام لائے حضرت، اگر میں بھول نہیں رہا ہوں تو بھول گیا ہوں ابھی، فوراً ذہن میں سے نکل گیا، اللہ تعالیٰ کریں. بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے تھے، ایمان لا رہے تھے، تو انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. پروفیسر میں نے یہ حدیث بتائی ہے، کون صحابی تھے؟ جی میں نے کو بھی یاد ہے؟ دیکھا تھا لیکن ذہن سے نام میرے بھی اچھا نکل گیا. چلیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، بات میں دیکھ کل بتا دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اللہ کل تک زندہ رکھے تو انشاءاللہ کل بتا دیں گے. تو انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی عمر بن عاص سے غالباً جی، تو تم نے ہاتھ کیوں پیچھے کھینچا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اسلام لانے سے پہلے جو میری زندگی گزری ہے اس کا کیا بنے گا؟ یہ ہے جناب ایمان لانا، یہ ہے احساس کہ آدمی میں ایمان تو لا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ جو بندہ اسلام لے آتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیجیے. معاف معاف. ایسے ہی ہے یہاں بھی جو علماء نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جی یغفر لکم من ذنوبکم ہے لفظ یہاں من. اب قرآن مجید کو دیکھیں گے تو من جو ہے وہ ان کا معنی بھی دیتا ہے. من کیا کرتا ہے؟ ان کا مطلب بھی دیتا ہے. جی اگر تو یہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالی تمہارے گناہوں کو بخش دے گا تو ان ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے اللہ نے من کا لفظ استعمال کیا ہے لیکن دوسری جگہ پہ من ان کی جگہ پہ بھی آیا ہے. تو ہم اس کا ترجمہ اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کر لیں گے کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے، اس کا تقوی اختیار کرو گے، میری اطاعت کرو گے، تو یہ تو اسلام ہو گیا. جی بخش دے گا ایک. اور اگر من کا ترجمہ تک کریں گے تو پھر بنتا ہے کہ اللہ، کہ وہ اللہ تمہارے لیے تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا. یہی ترجمہ بنتا ہے نا؟ یہ کیا ہوا ہے سورۃ بقرہ. جی میں نا کہا من آ رہا ہے نا، تو میں بتا یہ رہا ہوں کہ یہاں وہ ترجمہ من کی بجائے عن کیا ہے مفسرین نے، اور وہ زیادہ بہتر ہے. حدیث بھی سنائی تو لہذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کی حدیث ہے کہ جو اسلام لے آیا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو. معاف. تو ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ یغفر لکم، وہ اللہ تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا. وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. یؤخر مہلت، تاخیر، اور وہ تمہیں مہلت دے گا
इला अजलिम मुसम्मा, एक मुकर्ररा वक्त तक, अजल वक्त कर लेते हैं, मुसम्मा मुकर्ररा, इला तक। इन्ना अजलल्लाहि इज़ा जाआ ला युअख्खर, मजहूल जुमला है। इन्ना अजलल्लाहि, बेशक अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त, इज़ा जाआ, इज़ा के साथ माजी है तो मुजारे के मानी देगा, जब वो आ जाता है या वो आ जाएगा, तो तर्जमा क्या करेंगे जी? गा ज्यादा बेहतर है ना, जी कि जेब जेब अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त जब आ जाएगा, ला युअख्खर, तो तर्जमा क्या होगा जी? युअख्खर, तो मोहलत नहीं दी नहीं जाएगी या उसमें ताखीर नहीं की जाएगी जी। तो ये एक तो यह है कि मौत का वक्त है, एक यह है कि क़यामत का वक्त है, एक यह है कि अल्लाह ने जो अजाब का वक्त लिखा हुआ है। तीनों ही मानी है। लौ कुंतुम तालमून, अब लौ का लफ्ज अल्लाह ताला का मोहब्बत का अंदाज है। लौ का मतलब क्या है जी? काश। काश। लौ कुंतुम तालमून, काश तुम जान लेते। ये कौन कह रहा है? अल्लाह। ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के सामने तकरीर कर रहे हैं यहां तक। तो आइए पढ़ते हैं। कौला, तर्जमा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, जी एरो करें जी ऊपर थोड़ा सा, कौला के साथ साथियों को पता चले कि यहाँ से आ रहा है जी कौला। तो उस नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, या कौमी, ऐ मेरी कौम, ऐ मेरी कौम, इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन, बेशक मैं तुम्हारे लिए वाज़े तौर पर डराने वाला हूँ। जी बेशक मैं तुम्हारे लिए वाज़े तौर पर डराने वाला हूँ। मुझे ये बताएं कि हम सफर पर हूँ जी। आजकल मीडिया के ऊपर बहुत सारी बातें आ रही हैं कि वो एक ट्रक जा रहा होता है, उससे पहले ही जो हिस्स होती है ना जानवरों की, ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ, यहाँ वो लफ्ज इसमें लिए मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा। ये मतलब वैसे भी ये ज़हन में रखिएगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो हमारी महदूद हैं, अल्लाह ताला ने वो दूसरी चीजों को, दूसरी मखलूकात को ज्यादा दी हुई हैं। और अगर पता ये चल जाए कि जिस पे मैं सफर कर रहा हूं वहां रास्ते के अंदर ये खतरा है और खतरे का पहले ही पता हो, तो मुझे ये बताइए कि ये एक बहुत बड़ी मोहब्बत वाली बात है या नफरत वाली बात है? मोहब्बत वाली बात। मोहब्बत वाली बात। तो यहां भी ये है कि उसने कहा, ऐ मेरी कौम, इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन, तर्जमा करें। बेशक मैं तुम्हारे लिए वाज़े तौर पर डराने वाला बेशक हूँ। मैं तुम्हारे लिए वाज़े डराने वाला हूँ जी। अनिअबुदुल्लाह, कि तुम अल्लाह की इबादत करो, कि तुम अल्लाह की इबादत करो, वत्तकूहु, और तुम उसी तुम का उसका तकवा तकवा करो। अख्तियार करो, और तुम उस अल्लाह का तकवा अख्तियार करो, व अतीऊन, और और मेरी तुम इताअत मेरी करो। अतात करो। और तुम मेरी अतात करो। जी बिल्कुल ठीक है, मैं रसूल हूँ, भेजा हुआ हूँ, मेरी अतात अल्लाह की अतात होगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी यही है कि जी ऐसे ही है ना जी। तो यहाँ ये ज़हन में ना रखिएगा कि अतीऊन है, कहना तो चाहिए था कि अल्लाह की अतात करो। जो नबी होता है उसकी अतात करना अल्लाह की अतात है। आयत क्या है प्रोफेसर साहब? वमन युतिल युतिल रसूला रसूला, फकद अता अल्लाह। हाँ वो जात साथ ज़हन में रखें कि जिसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात की तो बेशक उसने अल्लाह की अतात की। तो यहाँ अतात के मुमकिन है ज़हन के अंदर बात आए, तो यहाँ मेरी अतात करो। यगफिर लकुम मिन जुनूबिकुम, वो अल्लाह वो तुम्हारे अल्लाह लिए तुम्हारे तुम्हारे गुनाह बख्श लिए देगा। तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। वो अल्लाह, वो यगफिर ये का मानी है, वो अल्लाह तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाह बख्श देगा।
وَيُؤَخِّرْكُمْ، اور وہ وہ تمہیں تمہیں مہلت دے گا، مہلت اور دے وہ گا، تمہیں مہلت دے گا، اور وہ تمہیں مہلت دے گا مہلت دے گا الی اجل مسمى، ایک مقرر ایک وقت مقررہ تک۔ وقت تک، ایک مقررہ وقت تک۔ اور یہ مہلت بھائیو جو زیادہ کرینے کے آس ہے وہ یہ ہے کہ عذاب سے، یعنی کہ فوری طور پر عذاب نہیں لائے گا، وہ تمہیں مہلت دے گا ایک مقررہ وقت تک، اس کے اندر نیکیاں کرو گے تو بچ جاؤ گے، ایمان لاؤ گے تو بچ جاؤ گے۔ ان اجل اللہ، بے بے شک شک اللہ اللہ کا کا مقرر مقرر کیا کیا ہوا ہوا وقت وقت بے شک اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت اذا جاء، جب آ جائے جب وہ آ جائے گا، جب آ جائے گا، لا یؤخر، تو تو مہلت، تاخیر نہیں کی جائے گی، تو مہلت نہیں دی جائے گی۔ جی تو مہلت نہیں دی جائے گی، یہ کر لیتے ہیں، اوپر بھی ہے نا یؤخر، تو یہاں بھی ہے، تو مہلت نہیں دی جائے گی۔ اگر طوفان نو آ گیا تو پھر بیٹا بھی ہوا یا زوجہ بھی ہوئی تو مہلت نہیں دی جائے گی۔ لو کنتم تعلمون، کاش کم تم جان لیتے۔ لیتے۔ کاش تم جان لیتے۔ ٹھیک ہے جی، جی ساتھی ترجمہ کریں اور بتائیں مجھے، ہے اپنے ڈاکٹر ذوالفقار صاحب یا سرور صاحب؟ غلام سرور صاحب، غلام سرور صاحب کریں جی۔ جی آپ نیچے کریں نا، پھر اس وجہ سے کہ آپ نے اوپر کر دیا نا۔ جی غلام سرور بھائی۔ قال یا قومی انی لکم نذیر مبین، تو نوح علیہ السلام نے کہا اے میری نہیں، قوم، اب اس نوح علیہ السلام نے کہنا ہے، اس نے کہا۔ اس نے کہا اے میری قوم، بے شک میں تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، اعبدوا اللہ، نہیں، تو تم نہیں ہے، ان اعبدوا اللہ۔ اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو، واتقوہ واطیعون، اور تم اسی کا تقوی اختیار کرو، اور تم مجھ سے ڈرو، مجھ ہی نہیں، سے ڈرو، اطیعون ہے نا، میری اطاعت کرو۔ اور تم میری اطاعت کرو، یغفر لکم من ذنوبکم، وہ اللہ تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا، ویؤخرکم، اور تمہیں مہلت دے دے گا، الی اجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک، ان اجل اللہ، بے شک اللہ کا وقت، اذا جاء، اللہ کا وقت کی بجائے اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت کر لیں۔ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت، اذا جاء، جب وہ آ جائے گا، لا یؤخر لو کنتم تعلمون، تو وہ نہیں، لا یؤخر کے بعد میم ہے، یہاں تو لازم ہے وقف۔ لا لا یؤخر، تو وہ نہیں مہلت دے، تو مہلت نہیں دی جائے گی۔ تو مہلت نہیں دی جائے گی، لو کنتم تعلمون، کاش تم جانتے ہوتے۔ کاش تم جانتے ہوتے ہیں۔ اب جناب آگے آ رہا ہے کہ کیا کوششیں کی، دعوت کا طریقہ کار، 950 سال، یہ ذہن میں رکھیے گا، 950 سال۔ اب اس کے اندر لفظ آ رہا ہے دعوتو، دعائی، یہ الفاظ آ رہے ہیں، ذرا ذہن میں رکھنے ہیں۔ دعوتو دعوت دینا بھی ہوتا ہے، دعوتو بلانا بھی ہوتا ہے، پکارنا بھی ہوتا ہے، تو یہاں ہے قولا، تو اس نوح علیہ السلام نے کہا، اب اللہ کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں، ربی، اے میرے رب، انی دعوت قومی، بے شک میں نے اپنی قوم کو دعوت دی، لیلا و نہارا، رات کو بھی اور دن کو بھی، کیوں جی، وقت ضائع نہیں کیا، تو کیا ہوا؟ فلم یزدہم دعائی، دو مدیں ہیں،
تو نہیں ان میں اضافہ کیا، فلم یزدہم ہے لم، اور آگے ہے مضارع، تو فلم یزدہم تو ان میں اضافہ نہیں کیا دعائی میری دعوت نے، میری دعا نے، دعوت زیادہ بہتر ہے، تو میری دعوت نے ان میں اضافہ نہیں کیا الا فرارا مگر دور بھاگنے کا، بجائے اس کے کہ وہ میرے قریب آتے، جی میری دعوت کو قبول کرتے، وہ میری دعوت سے فرار حاصل انہوں نے کیا۔ وقت جی میرا خیال ہے کم ہے، ہاں جی ریپیٹ کروا. جی چلیں تو جہاں ترجمہ کریں فَلَمْ يَزِدْهُمْ اوقات جی قَالَ رَبِّ إِنِّي ترجمہ کریں، اس نوح علیہ اس السلام نوح علیہ نے السلام نے کہا اے میرے رب، تو اس نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب انی دعوت، بے شک میں نے دعوت دی بے شک میں نے دعوت دی قومی اپنی قوم کو اپنی قوم کو لیلا ونہارا رات کو اور دن کو، رات کو اور دن کو بھی، ٹھیک ہے، فلم یزدہم دعائی فائل ہے دعائی، نہیں جی تو میری دعوت نے اضافہ ان کیا میں میری اضافہ دعوت نہیں میں. کیا میری دعوت نے ان میں اضافہ نہیں کیا، ان میں زیادہ نہیں کیا، الا فرارا مگر مگر دور مگر بھاگنے کا۔ مگر دور بھاگنے کا، تو ٹھیک ہے جی وہ مجھ سے دور بھاگے، اب اختیار ان کا تھا، وہ آتے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کرتے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہاں تک کریں، 6 آیات پڑھی ہیں، کل اسی کا اس کا تعلق ہے اگلی آیت کے ساتھ بھی، تو انشاءاللہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی پڑھ نیچے کے کر کریں۔ دیں مشتاق، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم ہی نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، ان انذر قومک، اور کہا کہ تو اپنی قوم کو ڈرا، من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، اس سے پہلے کہ ان کے پاس ایک دردناک عذاب آ جائے۔ قال، اس نوح علیہ السلام نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، ان اعبدوا اللہ، کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور تم اس اللہ کا تقوی اختیار کرو، واتیعون، اور تم میری اطاعت کرو، یغفر لکم من ذنوبکم، وہ اللہ تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور وہ تمہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دے گا۔ ان اجل اللہ، بے شک اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت، اذا جاء، جب وہ آ جائے گا، لا یؤخر، تو مہلت نہیں دی جائے گی، لو کنتم تعلمون، کاش تم جان لیتے۔ قال، اس نوح علیہ السلام نے کہا، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، کہ اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی قوم کو رات کو اور دن کو دعوت دی، فلم یزدہم دعائی، تو میری دعوت نے ان میں اضافہ نہیں کیا، الا فرارا، مگر دور بھاگنے کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جی۔ اب جناب جو اوپر بات آ رہی ہے، وقت تھوڑا سا ہے، کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول بنایا اور پتہ لگتا ہے کہ فوری طور پر انہوں نے وہ کام شروع کر دیا۔ میں آپ کو اور اپنے آپ کو یہ کہوں گا کہ رسالت کا کام، دعوت کا کام ہم گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم اب بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ کیا ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ ہم یہ کام نہیں کر رہے، اور کس طریقے سے کرنا ہے یہ سارا انشاءاللہ سیکھیں گے، تو کل انشاءاللہ ملیں گے، ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ فی امان اللہ۔